اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ ابھی دیکھو جائیداد میں اللہ تعالیٰ تم کو کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، یعنی 2 لڑکیوں کا حصہ ہے وہ 1 لڑکے کے برابر ہے تمہاری اولاد میں، ماں باپ کے جائیداد میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہو، 2 سے زیادہ ہو، تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ وارث چھوڑ مرا ہے۔ 2/3 مطلب 3 حصے ملے گا، اور وارث چھوڑ مرا ہے، 2 ہوگا یا تو 3 ہوگا، تو وہ آپس میں بانٹ لینا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا نصفہ ملے گا، یعنی 1/4 حصہ اس کو ملے گا۔ باقی حصہ کس کو ملے گا، یہاں پر دیکھو فائدہ لکھا ہوا ہے، بازو میں لکھا ہے، وہ پڑھنے سے معلوم پڑے گا، اور بخاری شریف کو پڑھنے سے معلوم پڑے گا، اور بہشت جیور ہے، اور اس کو بھی پڑھنے سے بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں تو اس کو سمجھ لینا، پیج نمبر کو بھی خیال کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترک میں سے چھٹا حصہ ہے، یعنی 10 حصے کریں گے تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہو تو ان کو ملے گا آگے، اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3، اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی باپ کو ملے گا۔ اور وصیت نکلنے کے بعد کی میت اس کی وصیت کر جاوے یا دینے کے بعد وصیت کر کو گئی ہے یا نہیں کر کو گئی تو اس کے بعد میں، یہاں پر بھی فائدہ نمبر 4 لکھا ہوا ہے، وہاں پر معلوم پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تمہارے اصل امزوا جو ہے تو پورے طور پر نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کون شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ تمہارے جو دوست قریبدار رشتہ دار ہے وہ تمہارے نزدیک کون اچھا آدمی ہے تم نہیں جانتے۔ تمہارے اسوال یعنی تمہارے خاندان والے، اور فضوا نزدیک اور دور کے رشتہ دار والے جو ہے، تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع یعنی فائدہ پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں، اس لیے حکم اللہ دیتے ہیں۔ یہ حکم انسان اب اللہ مقرر کیا گیا ہے، اللہ کے طرف سے یہ مقرر ہے، اللہ جاننے والے بھائی کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم کو ماننا، اس کے طریقے پر اپنے زندگی بسر کرنا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام ملت الاسلام کو ساتھ اپنے زندگی بسر کرنا۔ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔